بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر میں ہم ایک اور لانگ کویسچن پڑھنے جا رہے ہیں۔ کل کے لیکچر میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ آقا علیہ السلام کے زمانے میں اور صحابہ کرام کے زمانے میں قرآن مجید کو جمع کیسے کیا گیا، کتابی صورت میں کیسے لائے۔ آپ کو سمجھ آئی کہ کیسے لائے تھے؟ کلیئر ہو گئی بات۔ اب ہم اس سے ایک درجہ آگے بڑھنے لگے، اور وہ یہ کہ قرآن مجید کی کیا خوبیاں ہیں۔ آپ نے ایک ٹاپک آلریڈی چیپٹر 1 میں قرآن مجید کی خصوصیات کے بارے میں پڑھا ہوا ہے۔ وہ خصوصیات ہیں، وہ ان جنرل خصوصیات ہیں۔ یہ والا جو ٹاپک ہے قرآن مجید کی خوبیاں، یہ اس کی پڑھنے کے حوالے سے خوبیاں ہیں۔ بولو کس حوالے سے؟ پڑھنے کہ آپ اس کو پڑھتے جاتے ہیں اور یہ آپ پر اثر انداز ہوتا ہے، آپ پڑھتے جاتے ہیں اور آپ پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس کا ٹیکسٹ بڑا اچھا ہے، اس میں پیغام بڑا اچھا ہے، یعنی اس کے ٹیکسٹ کے حوالے سے اس کے اندر کیا کیا خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ تو بیٹے جہاں یہ لکھا ہوا ہے قرآن مجید کی خوبیاں، اس سے بھی پہلے ایک ٹاپک، ایک پیراگراف لکھا ہوا ہے جہاں لکھا ہوا ہے قرآن مجید کا انداز بیاں۔ تو آپ اس کو، یہ اصل لونگ ہے قرآن مجید کی خوبیاں۔ کیا اصل لونگ کیا ہے؟ قرآن مجید کی خوبیاں۔ تو آپ جو یہ والی ہیڈنگ ہے قرآن مجید کی خوبیاں، یہ والی ہیڈنگ اٹھا کر اوپر لے آئیں گے، مین ہیڈنگ بنائیں گے، اور جہاں لکھا ہوا ہے قرآن مجید کا انداز بیاں، اس کو آپ ختم کر دیں گے، اور اس کی جگہ پر آپ لکھیں گے دلکش۔ بلکہ اس سے بھی پہلے ایک اور بات سنیں، جب آپ کو یہ لونگ آ جائے قرآن مجید کی خوبیاں، تو پہلے نمبر پر تو آپ نے بیٹے اضافی ہیڈنگ کے طور پر کیا لکھنا ہے؟ قرآن کا لغوی معنی۔ پھر آپ نے لکھنا ہے قرآن کا اصطلاحی معنی۔ اب یہ لغوی اور اصطلاحی معنی میں نے آپ کو لکھوایا ہوا ہے پچھلے لیکچر میں، جہاں جب آپ یہ چیپٹر ہم نے شروع کیا تھا اس میں بھی لکھوایا، اور جب چیپٹر 1 پڑھایا تھا تب بھی سمجھایا تھا۔ اب یہاں دیکھیں قرآن کا اصطلاحی معنی، کاکا پارٹی جب آپ نے یہ دونوں لکھ لیے، اس کے بعد جہاں لکھا ہوا ہے قرآن کا انداز بیاں، اس کو آپ ختم کر دیں گے اور وہاں لکھیں گے کیا؟ دلکش انداز۔ قرآن کی پہلی خوبی یہ ہے، کیا؟ قرآن کی پہلی خوبی یہ کہ اس کا انداز بیاں بڑا دلکش ہے۔ دل کو لگتا ہے، سمجھ آئے یا نہ آئے، پھر بھی جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے تو وہ خود بخود بیٹے دل پر اثر کرتا ہے، دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے۔ دلکش کا مطلب ہی ہے دل کا کشش حاصل کرنا، مائل ہونا، دل مائل ہوتا ہے اس کی طرف۔ کتنے لوگ ہیں سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی، زاروں قطار رو رہے ہوتے ہیں اس کو سن کر۔ تو یہ قرآن کی پہلی خوبی ہے کہ اس کا انداز بیاں بیٹے کیا ہے؟ بڑا دلکش۔ پھر دوسری بات یہ، جہاں لکھا ہوا ہے قرآن کا انداز بیاں دنیا کی تمام دوسری کتابوں سے بالکل جدا ہے، یہاں آپ لکھیں سیدھی راہ کا ذریعہ۔ سیدھی راہ کا ذریعہ بیٹے اس کا انداز بیاں اتنا ہے کہ ہے تو دلکش، بندہ اس کی طرف اٹریکٹ بھی ہوتا ہے، اور جو اس کو سنتا جاتا ہے اس کو اللہ کیا دے دیتا ہے بیٹا؟ سیدھی راہ۔ اور سیدھی راہ صرف آخرت کی نہیں، دنیا کی بھی ہر سیدھی راہ، جو اس کو پڑھے دنیا میں بھی اس کو فائدہ اور آخرت میں بھی اس کو فائدہ پہنچتا ہے۔ پھر جہاں لکھا ہے قرآن مجید کی خوبیاں، وہ تو ختم ہو گیا۔ جہاں لکھا ہوا ہے پوائنٹ نمبر 1، اب یہ 1 نہیں ہوگا، یہ کیا ہوگا؟ 1 تو یہ ہو گیا نا، 2 یہ ہو گیا خوبی، اور یہ کیا ہوگا؟ 3۔ تو جہاں 1 لکھا ہے یہ حقیقت میں 3، یا لکھیں سچی کتاب۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سچی ہے، اس کے علاوہ کسی کتاب کے بارے میں آپ دعویٰ نہیں کر سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا الف لام را کتاب احکمت آیاتہ
ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ ترجمہ بولیے بیٹے کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ کتاب ہے جس کی آیتیں حکمت بھری ہیں، پھر حکمت والے خبردار کی طرف سے کھول کر بیان کر دی گئی۔ پھر بیٹے یہاں اگلی یہ سچائی ہے، اگلی ہیڈنگ یہاں لکھیں گے اختلاف سے پاک۔ اگلی خوبی اس کتاب کی کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں اختلاف نہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ پہلے چیپٹر میں اور بات کی ہو اور تیسرے چیپٹر میں کوئی اور ہو، دوسرے چیپٹر میں کوئی اور بات کی ہو اور 15ویں میں کوئی اور نہیں۔ ایسی کتاب ہے کہ بیٹا شروع سے لے کر اینڈ تک اس میں کی جانے والی باتیں سیم ہیں، کسی بات کا اختلاف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ اونچا بولو، اگر یہ ہوتا کسی اور کا سوائے اللہ کے تو ضرور پاتے اس میں بہت تفاوت کہتے ہیں اختلاف۔ اگر یہ کتاب اللہ نے نہ بھیجی ہوتی، کسی اور نے بھیجی ہوتی تو اس کتاب میں بیٹا کیا ہونا تھا؟ کنٹروورسی ہونی تھی، اختلاف ہونا تھا، کہیں کوئی بات ہوتی کہیں کہیں ہوتی، لیکن 114 صورتیں اور ایک ہی مضمون اور ایک ہی بات۔ پھر بیٹے اگلا پوائنٹ آپ لکھیں گے کامیابی کی ضمانت۔ کوئی کتاب ایسی نہیں جو آپ کو یہ گارنٹی دے سکے کہ مجھے پڑھو اور کامیاب ہو جاؤ گے، لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے، اس کی یہ خوبی ہے کہ یہ کہتا ہے مجھے پڑھو تم کیا ہو جاؤ گے؟ کامیاب ہو جاؤ۔ بیٹے کامیابی کی ضمانت، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا اور مسلم کی حدیث پاک ہے۔ کیا ہے بیٹے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اونچا بولیے گا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے کتنی ہی قوموں کو بلندی بخشے گا اور کتنوں کو پست کر، یعنی جو پڑھیں گے انہیں بلندی ملے گی اور جو نہیں پڑھیں گے وہ پاکستان ہوگا، یعنی وہ قوم پستی کی طرف چلی جائے گی۔ ٹھیک ہے؟ اچھا اب یہاں ہیڈنگ لکھو حضرت عمر کی مثال۔ یہاں پر باقاعدہ حضرت عمر کی مثال، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بیٹے آپ جانتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکریاں چرایا کرتے تھے، عام آدمی تھے، اور پھر کل صحابہ جو آج ہمارے رول ماڈل ہیں، یہاں تو کتاب والے نے صرف حضرت عمر کی بات کی، کیا؟ حضرت عمر کی، لیکن کل صحابہ کی بیٹے یہ تھا۔ صحابہ بکریاں چراتے تھے، بلال حبشی غلام تھے امیہ بن خلف کے، اور کتنے سلمان فارسی، آپ ڈھونڈتے چلے جائیں، صحابہ کی ہسٹری کو پڑھتے جائیں، سارے بیٹے جب قرآن سے دور تھے تو غلام تھے، نوکر تھے، سب کچھ تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکریاں چرایا کرتے تھے، قرآن کی مخالفت کرتے تھے، لیکن جب قرآن مجید کی تلاوت سنی اپنی بہن کی زبان سے اور کلمہ پڑھ لیا اور قرآن کو سینے سے لگا لیا تو کاکا پارٹی پھر کیا ہوا؟ وہ عمر فاروق جو 5 بکریاں نہیں سنبھال سکتے تھے، اس قرآن نے ان کو وہ عظمت دی کہ 22.5 لاکھ مربع زمین کے حکمران بن گئے اور انسانوں کو سنبھالنے والے بن گئے۔ تو یہ کامیابی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے دی؟ بولیے نا، قرآن نے دی۔ تو یہ مثال کے طور پر کہ جو اس کو سینے سے لگائے گا وہ کامیاب ہوگا۔ اور امت مسلمہ 1000 سال تک راج اگر کرتی رہی دنیا پر تو وہ بھی اس لیے کہ انہوں نے رہنمائی کس سے لی تھی؟ قرآن سے لی تھی۔ بیٹا اب اس کا آج امت مسلمہ قرآن سے دور ہے، اس وجہ سے ظلم و ستم ہے ہم پر۔ علامہ اقبال یہاں لکھیں شکوہ اور جواب شکوہ، شکوہ اور جواب شکوہ۔ اقبال نے اسی تصور کو کہ ہم کیوں ذلیل ہوئے، اس کا ایک تصور یہاں کھینچا ہے، کہتا ہے کیوں مسلمانوں میں ہے دولت دنیا نایاب۔ اللہ سے شکوہ کرتا ہے اقبال، کہتا ہے مولا آج مسلمانوں کے پاس دولت نہیں ہے، تیری قدرت تو وہ ہے جس کی نہ حد ہے نہ حساب، تیری تو قدرت بڑی اعلیٰ ہے، پھر بھی مسلمانوں کے پاس دولت نہیں ہے۔ تو جو چاہے تو اٹھے سینہ صحرا سے حباب،
اے اللہ تیری طاقت تو وہ ہے کہ اگر تو چاہے تو صحرا میں سمندر آ سکتا ہے۔ سنو، ہم بات کر رہے تھے شکوہ اور جواب شکوہ۔ اقبال کہتا ہے کہ مولا دنیا کی دولت اور کامیابی مسلمانوں کے پاس کیوں نہیں ہے، حالانکہ تو مسلمانوں کا رب بھی ہے اور تیرا کلمہ پڑھتے ہیں ہم، اور تیری طاقت اور قدرت اتنی ہے کہ تو چاہے تو صحرا میں بھی سمندر آ سکتا ہے، رہو دشت ہو سیلی زدہ موج سراب، تو چاہے تو موجیں آ سکتی ہیں، سب کچھ آ سکتا ہے، لیکن ہمیں کیا ملا ہوا ہے؟ تانے اغیار ہے، رسوائی ہے، ناداری ہے، کیا تیرے نام پہ مٹنے کا عوض خاری ہے؟ مولا ہم تو تیرے نام پہ جانے بھی قربان کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہمیں تانے ملتے ہیں، ضلالت ملتی، بلکہ انٹرنیشنل بھکاری مسلمان ہے، بلکہ یونیورسل بھکاری مسلمان ہے، اور مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اب جواب شکوہ، یعنی اللہ اقبال کو جواب دیتا ہے کہ یہ کیوں ہے تمہارے ساتھ ایسا؟ وہ ہے، اللہ فرماتا ہے اقبال کی زبان، اقبال اللہ کی زبان میں جواب دے رہا ہے، کہتا ہے ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، اس کو مسلمان ہونا کہتے ہیں۔ حیدری فقر، تمہارے پاس تو مولا علی المرتضیٰ کا فقر نہیں ہے، نے دولت عثمانی ہے، نہ تمہارے پاس حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی دولت ہے۔ حضرت عثمان غنی کی دولت سے کیا مراد؟ کہ ان کے پاس دولت تھی، اپنی دولت کو کہاں خرچ کرتے تھے؟ عیاشی میں، اللہ کی راہ میں، انسانیت کی خدمت میں۔ تو کہا ایسی دولت بھی تم نہیں رکھتے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی، تمہارا اپنے آباء و اجداد سے تعلق بھی کوئی نہیں ہے۔ وہ زمانے تھے معزز، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن۔ آج اگر تم ذلیل و خوار ہو رہے ہو تو اس وجہ سے ہو رہے ہو، بولیے کہ تم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ ہم نے بیٹے اس کو غلاف میں ڈال کے وہ اوپر کر کے رکھ دیا تاکہ کسی کا ہاتھ نہ پہنچ جائے۔ ادب کا دو بہانہ ہے، حقیقت میں یہ ہے کہ کسی کا ہاتھ نہ پہنچ جائے اور کوئی پڑھ ہی نہ لے۔ دو موقعوں پہ نظر آتا ہے، یا کسی کا بیٹا اپنا رخصتی کرنی ہو، کیا وہ بھی رسمن قرآن کے سائے میں جا رہی ہے، لیکن وہ قرآن جہیز سے نہیں دینا، جہیز دینی دنیا، قرآن نہیں دینا جہیز میں۔ اور اگلی بات، یا تب جب کوئی فوت ہو جائے تب بھی خود نہیں پڑھنا، مسیتوں لے آؤ، کاری بچے لے آؤ، مسیتوں بچے لے آؤ، اور ادھر سے مدرسے سے بچے لے آئیں، وہ پڑھیں، مرا تو ہے پڑھن بچے قرآن، اسی ادو بھی نہیں پڑھنا۔ تو بات یہ کہ ہمارا تعلق نہیں قرآن، اور پھر کتنے ہیں جو روزانہ پڑھتے ہیں اور کتنے جو اس کو ترجمے اور سمجھ کے پڑھتے ہیں کہ بھئی وہ حل کیا دیتا ہے؟ ہر چیز کا حل قرآن دیتا ہے۔ نظام کی ملک کی معیشت کیسے مضبوط کرنی، قرآن حل دیتا ہے۔ سیاست کیسے، معاشرت کیسے، ثقافت کیسے، ہم نے تو اس اینگل سے کبھی پڑھا ہی نہیں، اس کو ہم نے نماز درود والی زبان کتاب سمجھا ہوا ہے۔ بات لمبی ہو رہی، آگے بڑھیں۔ اگلی کتاب کی خوبی کیا ہے؟ تربیت اور تزکیہ، تربیت اور تزکیہ، یہ شخصیت، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، جو اس کو پڑھتا ہے اس کی پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی۔ تزکیہ کہتے ہیں بیٹے دل کا پاک اور صاف ہو جانا، جو اس کو پڑھتا ہے اس کا دل پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ پھر بیٹا آگے آ جائیں، کلام الہی، جہاں قرآن مجید کی تاثیر لکھا ہوا ہے نا، اس کو ختم کر دیں، ادھر آپ لکھیں گے کلام الہی۔ اگلی خوبی یہ ہے کہ بیٹا یہ اللہ کا کلام جو اس کے اندر لکھا ہوا ہے، یہ اللہ کے بولے ہوئے لفظ ہیں۔ بولو کس کے لفظ ہیں؟ یہ اللہ کے۔ اگر کوئی اس کو پڑھتا ہے تو وہ اللہ کی باتیں پڑھتا ہے، کتنا بڑا رتبہ ہے، یہ اگلی خوبی ہے۔ لو، اور پھر اس کی تاثیر اتنی ہے کہ یہ دلوں پہ اثر کرتا ہے۔ اگر یہ قرآن پہاڑوں پہ اتر جاتا تو پہاڑوں پر اتنا اثر ہوتا کہ وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، مگر انسان کا دل ایسا اللہ نے بنایا ہے کہ جب یہ دل پہ اترا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو آپ نے اس کو سنبھالا، اور اس کا اثر ہم بھی محسوس کرتے ہیں، اگرچہ ترجمہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، سمجھ آئے یا نہ آئے۔ کتنا اثر ہوتا، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ ترجمہ بولو بیٹے کیا ہے؟ اگر ہم اتارتے یہ قرآن ایک پہاڑ پر تو تو دیکھ لیتا کہ وہ دب جاتا، پھٹ جاتا اللہ کے۔ بیٹے پھر یہاں لکھے عجیب کیفیت،
اس کو سنتے ہیں تو جیسے میں نے پہلے بتایا دلکش انداز میں بھی کہ کیفیت اور ہو جاتی ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو سنتے، آقا علیہ السلام اس کو سنتے تو رکت طاری ہو جاتی، زار و قطار رونے لگ جاتے. یہاں لکھو جہاں حضرت صحابی کا نام لکھا ہوا ہے سماعت قرآن، قرآن سننا. بیٹے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فرمایا کرتے کہ قرآن سناؤ. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ پر قرآن اترا ہے اور میں سناؤں؟ فرمایا ہاں سناؤ. تو کہتے ہیں جب میں نے تلاوت شروع کی قرآن مجید کی اور کرتے کرتے میں جب اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، جب میں اس آیت پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا بس کرو. تو میں نے دیکھا کہ آپ کی آنکھیں نیچی تھیں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے. یا لکھیں صحابہ کرام کی کیفیت، صحابہ کرام کی کیفیت. بیٹے جب اسی قرآن کو صحابہ کرام سنتے ہیں تو ان کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ بیٹے لکھا ہوا ہے عظیم مفسر ابن کثیر، امام ابن کثیر نے لکھا، کیا لکھا کہ جب وہ قرآن سنتے تھے صحابہ کرام تو وہ کیا کرتے تھے، کیسے سنتے تھے؟ اونچا بولیے. انورٹڈ کاماز میں لکھا ہوا ہے وہ نہ چیختے تھے اور نہ تکلفات سے کام لے کر مصنوعی کیفیت کا مظاہرہ کرتے، بلکہ وہ ثبات و سکون، ادب و خشیت میں اس قدر ممتاز تھے کہ ان صفات میں ان کی کوئی برابری نہ کر سکے. یا لکھے مومنین کی کیفیت، جب مومن اس قرآن کو سنتے ہیں تو اس وقت ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ فرمایا ان کے دل بھی کانپ اٹھتے ہیں، دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے، رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے. اور یہاں لکھیں سکون کا نزول. اگلی خوبی بیٹے اس قرآن کی یہ ہے کہ جب اس کو پڑھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اونچا بولیے بیٹے. اور جب قرآن پڑھا جائے، اونچا بولیے نا ترجمہ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو ان کی طرف کان لگائے رکھو اور چپ رہو تاکہ تم پر. تو مطلب یہ کہ قرآن کی اگلی خوبی ہے کہ جب خاموشی کے ساتھ ہم اس کو سنتے ہیں تو اللہ اپنی رحمت کا نزول کرتا ہے، سکون کا نزول کرتا ہے. یہ بیٹے قرآن مجید کی خوبیاں ہیں. مجھے امید ہے آپ کو سمجھ بھی آ گئی ہوں گی. اچھے کاکوں کی طرح کل آپ نے اس کو یاد کر کے آنا ہے.